رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یعصین معه العادون ولا یودی حقه المجتہدون، الذی لا یدرکه بعد الامم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووتد بالسحور ميدان الارض۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ بالاکرام علی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم وقاصد حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وبالیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین والباساء والضراء وحین الباس، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ صلوات۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، اور جس رات میں آپ عزاداری کے لیے تشریف فرما ہیں، اس موسم میں اپنے تمام کام چھوڑ کر مولا حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ شاہ صاحبان نے جس خلوص سے یہ فرش بچھایا ہے، فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا ہو۔ مجلس کرنے پر، نوحہ کرنے پر، ماتم کرنے پر، فرش بچھانے پر ساری دنیا ہم سے رشتہ توڑنا چاہے توڑ لے، غم نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ صرف حسین کی ماں ہم سے راضی رہے یا زمانے کا امام ہم سے راضی رہے۔ مولا ذکر کے طفیل، تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت کا، تمام مومنین کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں دعا ہے مولا تمام مشکلات کا حل ہمارے امام کے قدموں میں ہے، جلد از جلد دین اسلام کے وارث کو ظہور عطا فرما، ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بزرگوں کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کی سنی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن باتوں کو دہرانے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اے حبیب دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو، شاید کوئی اور ہو جو یہاں آ جائے۔ کون ہے جو نہیں جانتا اس گھرانے کی عظمتیں کیا ہیں؟ بزرگان تشریف فرمائیں، کون نہیں جانتا کہ کیا عظمت ہے اس دنیا میں؟ جو لوگ وجہ تخلیق کائنات تھے ان کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے؟ غیروں نے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھ کر جس دروازے کو آگ لگائی ہے، معلوم ہے آپ کو، سفر کرتے ہیں آپ
ہوائی جہاز میں سفر کریں، بس میں سفر کریں، کسی مال میں جائیں شاپنگ کے لیے، ہر جگہ ایک مخصوص دروازہ رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی دہشت گرد یہاں داخل ہو جائے، تو جان بچانے کے لیے یہ در ہے، نہیں مجھے معلوم کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے، حفاظت کے لیے یہ در ہے، یہاں آ جانا، اس ایمرجنسی گیٹ پر آؤ گے تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اس ایمرجنسی گیٹ کو جلا دے، اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے اسلام کی بقا کے در کو جلایا، جہاں نجات تھی نا اس در کو آگ لگائی، جہاں جبرائیل جیسا ملک آگے نہیں بڑھتا ہے اس در کو آگ لگائی۔ پوچھا تھا نا سلمان سے، سلمان ذرا معراج کے بارے میں بتاؤ گے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو سلمان نے ادب سے جھک کر ایک در کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، ھذا سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بوڑھے صحابی ہو، تمہیں بات دماغ میں نہیں رہی، نبی نے عرش پر بتایا تھا سدرہ ہے، کہنے لگا وہ بھی سدرہ ہے یہ بھی سدرہ ہے، کا فرق کیا ہے؟ کہ وہاں تو ہم نے جبرائیل کو رکے ہوئے دیکھا ہے، یہاں پہ محمد کو ٹھہرے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تو پیغمبر ٹھہر جاتے ہیں، وہاں تو جبرائیل کے پر جلتے ہیں، یہاں تو پیغمبر اسلام ٹھہر جاتے ہیں، اور جب تک آیتوں کو تلاوت نہیں کرتے اندر نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ نے مفصل گفتگو سماعت کی، اور ظاہر ہے کہ 2 تقریریں ایک مجلس میں بڑی ہمت کی بات ہے سماعت کرنا۔ میں یہ روایت عرض کر کے چہرے دیکھوں گا کیا سننا چاہتے ہیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ عرض کر کے آپ کی خدمت میں مسائل عرض کر رہا ہوں، فضائل عرض کر رہا ہوں 2 جملوں میں بیوی کے، اس سے بڑے فضائل میرے پاس نہیں، یقیناً سنی ہوئی بات ہوگی لیکن سنی۔ ابو ذر اور سلمان جیسے 9 اور 10ویں درجے کے صحابی، اور یہ 9واں اور 10واں درجہ بھی جلتے ہوئے در پہ بٹا ہے، نہیں ساتھ رہنا میرے، یہ جو اسلام میں درجے بٹے ہیں نا اسی دروازے پہ ملے ہیں، کس کا 9واں درجہ ہے کس کا 10واں درجہ ہے۔ اہل علم تشریف فرمائیں، انتہائی پڑھا لکھا مجمع ہے، عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں نبی کے پاس آئے اور نبی کے پاس آ کر کہا، اللہ کے نبی ہر وقت ہر موقع پر آپ مولا علی کے فضائل سناتے ہیں۔ اچھا جب نبی نے موضوع ہی علی دیا ہے، مجلسوں کا موضوع ہی علی دیا ہے، تو نبی تو کہتے نہیں ہیں جب تک خود نہیں کرتے ہیں، تو نبی کی ہر مجلس میں علی علی ہوتا ہے، تو کہنے لگے ہر وقت آپ اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں، مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل سناتے ہیں، ذرا اپنی بیٹی کے بھی فضائل سنائیں، اپنی بیٹی کے فضائل سنائیں۔ آپ کی بیٹی کے فضائل کیا ہیں؟ اگر 2 جملوں میں اپنی بیٹی کے فضائل سنانا چاہیں، پتہ چلے آپ کی بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ نبی نے فرمایا سننا چاہتے ہیں؟ جی اللہ کے نبی سننا چاہتے ہیں؟ دونوں سننا چاہتے ہیں؟ جی چلو پھر بتاؤ ہم نے علی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے۔ پریشان کر رہا ہوں آپ کو، جڑے رہی نا تھوڑی دیر، ذرا بتاؤ ہم نے علی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ تو اب جتنی بھی روایتیں آپ کے ذہن میں ہیں، جتنی بھی حدیثیں آپ کے ذہن میں ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، جن کے سامنے بتا رہے ہیں نبی، انہیں پتا ہے نا، تو نبی کہہ رہے ہیں مجھے سناؤ کہ میں نے تمہیں علی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اب یہ نبی کو بتا رہے ہیں، میں وہ سب نہیں سناؤں گا ورنہ ساری مجلس اسی پہ گزر جائے گی۔ ایام ہے بی بی کے، تو جس کی شان میں گفتگو ہونی چاہیے اسی کی شان میں ہوگی۔ کچھ عرض کر رہا ہوں کو، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جملہ سنا کر کہ فرمایا بتاؤ ہم نے علی کے بارے میں کیا کہا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ان دونوں نے دہرائی، باب علم ہے، خیبر کا در اکھاڑنے والا ہے، مرب کو بچھاڑنے والا ہے، آپ کے بستر پہ سو کر مرضی الہی خریدنے والا ہے، جو شان ہے نا دونوں بیان کرتے رہے۔ اچھا اللہ کے نبی پوچھ کیوں رہے ہیں؟ نبی کو پتا نہیں ہے؟ کہ نبی کو پتا ہے، مگر علی اتنی پیاری شخصیت کو کہا جاتا ہے، کبھی نبی کا دل چاہتا ہے صحابہ اس کے فضائل سنائیں۔
اور کبھی صحابہ کا دل چاہتا ہے نبی علی کے فضائل سنائیں. اب فضائل سن رہے ہیں نبی, سن لیا, سب کچھ سنا, دونوں نے بتایا, جتنی باتیں یاد تھی دہراتے رہے. جب ساری باتیں دہرا دی, ایک جملے میں بی بی کے فضائل پڑھ رہا ہوں, پھر دیکھوں گا آپ کیا سننا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی اتنا بڑا ہے علی, یہ ہے علی, یہ ہے علی, یہ ہے علی. یہ سنا, نبی نے فرمایا اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا بتائیے بی بی کا مقام کیا ہے, آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے. نبی نے فرمایا اتنا بڑا علی جسے ساری زندگی پشت نہ دکھائے نا, اسے زہرا کہتے ہیں. سلام اللہ علیہ. کچھ عرض کیا میں نے آپ سے, اتنا بڑا علی جسے کبھی پشت نہ دکھائے. نہیں راضی نہیں ہوں. اللہ آپ کو لے جائے زیارتوں پہ, اللہ آپ کو زیارتوں پہ لے جائے. جو زیارتوں پہ گئے وہ میرا ساتھ دیں گے. آپ کے سامنے ہو مولا عباس کی زری, آپ کے سامنے ہو مولا حسین کی زری, آپ کے سامنے ہو شہزادہ علی اکبر کی زری, آپ زیارت کر کے کیسے مڑیں گے؟ ان کی زری پہ جائیں گے, کیسے آئیں گے واپس؟ ایسے جیسے ہم سے مل کے مڑتے ہیں, ایسے آئیں گے الٹے پیروں, ادب سے, چہرہ ان کی طرف, پوشت پیچھے اور الٹے پیروں پیچھے آئیں گے. خدا کی قسم روایتیں کہتی ہیں کبھی زندگی میں مولا نے بی بی کو پشت نہیں دکھائی. جب بھی سامنے ہوتی تھی الٹے پیروں گھر سے نکلتے تھے علی. کیا عظمت ہے اس بی بی کی, کیا مقام ہے اس بی بی کا, جس کو دیکھ کر نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کبھی آیتوں کو لینے کھڑے نہیں ہوئے, قرآن اترا نبی کھڑے نہیں ہوئے, کبھی کھڑے نہیں ہوئے. علی اور بی بی برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. یہ صرف ان کی عظمت ہے, ورنہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. بارہا آپ کو سنایا, پھر سنیے کہ جب بھی کوئی آیت آئی تو جہاں نبی تھے آیت وہیں آ گئی, جس انداز میں نبی تھے اس انداز میں آیت آ گئی. اور اللہ نے قرآن میں انداز بھی لکھا ہے. بڑے بڑے نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا تو سب جو ہدایت دینے والے وہ اور ہم ہدایت لینے والے ہیں, اور ان کا مرتبہ اور ہے, ہمارا مرتبہ اور ہے. بڑے بڑے نبی دنیا میں آئے تو پروردگار عالم نے ہر نبی سے کہا امت کی اصلاح کے لیے ہمارے پاس آؤ اور آ کر آیت لے جاؤ. داؤد آؤ آیت دینی ہے, موسیٰ آؤ آیتیں دینی ہیں, ابراہیم آؤ آیتیں دینی ہیں, یحییٰ آؤ آیتیں دینی ہیں. کسی کو صحرا میں بلایا, کسی کو طور پہ بلایا, کسی کو سعیر پہ بلایا. مگر جب ہمارا نبی دنیا میں آیا اللہ نے کہا تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو بہت بڑا ہے. مالک موسیٰ کو کیوں بلایا, محمد کو کیوں روک دیا؟ آواز آئے گی موسیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ کلام بڑا تھا کلیم چھوٹا تھا. محمد کا معاملہ یہ ہے کلام چھوٹا ہے محمد بڑے. ان کو زحمت نہیں دوں گا ایاز بھائی, ان کو زحمت نہیں دوں گا. یہ جہاں ہوں گے آیت وہی بھیجوں گا, جس انداز میں ہوں گے آیت اس انداز میں بھیجوں گا. اللہ نے سورہ رحمان دیا, نبی نے کھڑے ہو کے نہیں لیا. اللہ نے سورہ بقرہ بھیجی, نبی کھڑے نہیں ہوئے لینے کے لیے. اسی لیے اللہ نے آیتوں میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کمبل اوڑھنے والے, نبی کمبل میں تھے آیت کمبل میں, نبی چادر میں تھے آیت چادر میں, نبی بستر پہ تھے آیت بستر پر, نبی نماز کے مصلے پہ تھے آیت نماز کے مصلے پر. چلیے مختصر کرتا ہوں, نبی جہاں تھے آیتیں وہاں, یعنی نبی عشیر میں تھے آیتیں عشیر, نبی غدیر میں تھے آیتیں غدیر. نبی کو زحمت نہیں دی پروردگار عالم نے, اس نبی کو زحمت, یہ سب سے بڑا نبی ہے. مگر دو آیتیں ایسی تھیں کہ پروردگار نے آواز دی, اے حبیب اب بیٹھنا نہیں ہے, اگر چاہیے آ کر لے جاؤ. مالک کسے دے رہا ہے؟ کہ آیت کبریٰ کو. کون ہے؟ کہ اگر سیدہ چاہیے ہے معراج پر آ جاؤ, علی چاہیے ہے تو کعبے آ جاؤ. بیٹھ کے نہیں لینا, آؤ اور آیتیں لے جاؤ. نبی آئے اور آیتیں لے گئے. دو آیتیں لینے کے لیے آئے.
وہی آیت وصول کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. یہ دو آیتیں ایسی ہیں جنہیں لینے گئے. ایک کو لینے معراج پر گئے اور ایک کو لینے کے لیے کعبے آئے. یاد ہے نا حضرت آدم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے بابا, پروردگار عالم نے جنت میں بھیج کے کہا تھا لا تقربا ھذہ الشجرہ, درخت کے قریب مت جانا. مگر بیوی فرماتی کہ جب مجھے لینے آئے نا بابا تو معلوم ہے خلق اللہ نوری, اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. ثم توضع فی الاشجار الجنہ, اور پھر جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں میرے نور کو رکھا. ایک نور کو رکھا, وہ درخت روشن ہو گیا. فأضاءت, روشن ہو گیا درخت. اور جب روشن ہو گیا تو پروردگار عالم نے جب جنت میں آدم کو بھیجا تو کہا سب جگہ جانا. لا تقربا ھذہ الشجرہ, اس کے قریب مت آنا, اس کے قریب مت آنا. بی بی فرماتی ہیں لیکن معراج کی شب جب بی بی کو لینے جا رہے ہیں نبی تو قرآن نے یہ ادا لکھی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ بنورہ آیاتنا. پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو پاک مسجد سجدہ سے بلند مسجد سجدہ تک. مالک معراج رات میں کیوں کرائی, دن میں کرا لیتا. کہا پردے دار کو دینا تھا, رات میں سفر کراؤں گا. بی بی کا معاملہ تھا, رات میں نبی کو بلاؤں گا. بلایا عرش پہ, فدخل ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ المعراج جنہ. جب معراج کی رات میرے بابا جنت میں داخل ہوئے تو پروردگار نے آواز دی یا ایھا الرسول, اے میرے رسول. طٰہٰ یاسین نہیں, اے میرے رسول. کمال ہے وہی تیور ہیں جو علی کے لیے تھے. غدیر میں بھی کہا تھا یا ایھا الرسول, آج بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول. قل تلک ھذہ الشجرہ, یہ قل نہیں ہے, قاف والا قل نہیں, قیچی والا نہیں, کاف والا کتاب والا قل. یہ قل کیا ہے؟ حبیب محمد میرے رسول آگے بڑھو اور کھاؤ اس درخت سے. آدم اور نبی میں فرق یہ ہے, آدم سے کہا قریب نہیں آنا اور نبی سے کہا آؤ اور اس درخت سے میوہ کھاؤ. جب بھی نبی معراج میں, یہاں دنیا میں بھی معراج کی ہے, نبی نے بہت ساری معراجیں کی. 120 معراجیں ہیں مکتب تشیع میں نبی کی, 120. جب پروردگار نے چاہا نا حبیب کو بلوا لیا. یا یہ کہوں جب بھی فرشتوں کا دل چاہا نا نبی کی زیارت کریں, عرش پہ بلوا لیا حبیب کو, بلوا لیا. 120 معراجیں, مگر یہ سب مکے میں, مدینے میں نہیں. تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی اب نہیں جاتے معراج میں؟ کہ میں تو روز جاتا ہوں, روز معراج پہ جاتا ہوں. کہ اب بھی معراج ہی پہ جا رہا ہوں, چل رہا ہے تو میرے ساتھ چل. مسجد سے نکل کر کسی در پر آئے ہیں نبی. لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کا معاملہ یہ تھا کہ نبی سب سے آخر میں بی بی سے ملتے تھے اور آتے ہوئے سب سے پہلے بی بی سے ملتے تھے. تو یہ سمجھے کہ نبی بیٹی سے ملیں گے, اس کے بعد آسمان سے براق آئے گی, ہم نبی کے ساتھ بیٹھ کے عرش پہ چلے جائیں گے. نبی دروازے پر آئے, سلام کیا دروازے پر اور واپس مسجد کی طرف آنے لگے. کہنے لگا معراج پہ نہیں جائیں گے؟ نبی نے کہا میں تو کر کے بھی واپس آ گیا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. تو پروردگار عالم نے اس بی بی کو وہ فضیلت عطا کی جو کسی کو کائنات میں عطا نہیں.
اس بی بی کا نور کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رکھا. آدم علیہ السلام کے صلب میں مولا علی اور رسول خدا کا نور ہے. ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بعد اجداد میں فہر، قصی، عبد المناف، عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب، ان سب کے صلبوں میں علی مولا کا اور رسول خدا کا نور ہے. بی بی سیدہ کا نور نہیں ہے کسی کے صلب میں. یہ نور دینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے عرش پہ نبی کو، اور نبی کو نبی کو دینے کے بعد جو ایک پھل کھایا اس کے ذریعے سے یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ میں. لوگ لکھتے ہیں جناب خدیجہ کی 2 شادیاں تھیں نبی سے پہلے، حالانکہ جن سے شادیاں بتاتے ہیں انہیں ان کی گلی میں بھی کوئی نہیں جانتا ہے. یہ بطول بی بی ہے، حالانکہ دنیا کچھ بھی کہے پروردگار نے ان کے ناموں میں راز رکھے ہیں. پریشان کر رہا ہوں آپ کو. بی بی خدیجہ کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ خدیجہ کا مطلب معلوم ہے نوجوانوں کیا ہے؟ اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے. راز خدیج کہتے ہیں لڑکے کو، مرد کو. مستور ہو تو خدیجہ. خدیجہ کا مطلب کیا ہے؟ کا پری میچور بچہ. کیا مطلب؟ وہ جو وقت سے پہلے دنیا میں آ گیا ہو، اور سائنس کہہ رہی ہو اس میں زندگی کے آثار نہیں ہیں، یہ بچ نہیں سکتا. نبیوں میں ایک ہے، کون ہے؟ حضرت یحییٰ جو وقت سے پہلے دنیا میں آئے. اور اماموں میں کہا گیا امام حسین کے لیے، ورنہ ہمارا ہر امام پاک امام حسین کے لیے، وہ سمجھانے کے لیے دنیا کو. امام حسین یا یحییٰ یہ 2 لوگ ہیں جو دنیا میں آئے. ورنہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب ان سے کہا کہ بتائیے بنت نبی کی شان، کہ اس کی شان کیا بتاؤں بھائی اتنا سن لو. سلت عصر جس نے ابھی سلت ظہر جس نے ابھی نماز ظہر اثر کی، ثم ولادت حسن اور پھر ولادت حسن ہوئی، سلت عصر اور وہی بی بی پھر عصر ادا کر رہی تھی. اس کی عظمت کون بیان کرے؟ تو بی بی خدیجہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بچی جو دنیا میں وقت سے پہلے آ گئی. سائنس کہتی ہے بچہ ماں سے خون کی غذا لینا شروع کرتا ہے 6 مہینے کے بعد. 6 مہینے کے بعد بی بی خدیجہ دنیا میں آئی 4 مہینے 10 دن میں دنیا میں آ گئی. ایسا بچہ بچتا نہیں ہے. دنیا کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں پری میچور ہے، یہ بچنے والا نہیں ہے، جاؤ قبر میں جا کر لٹا دو اس بچے کو. لیکن یہی معجزہ ہے کہ خدیجہ زندہ رہی بغیر غذا کے. اللہ نے نہیں چاہا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سیدہ کو لینا ہے وہ خون کی غذا حاصل کرے. کہاں نجس لوگ اور کہاں بی بی خدیجہ، کہاں نجس لوگ اور بی بی سیدہ. کوئی مقابلہ نہیں ہے اس گھر سے، کسی سے مقابلہ نہیں. دنیا میں 4 عورتیں چنی گئی، 4 خواتین چنی گئی. کون ہیں؟ کہا جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ. یہ 4 بیویاں چنی گئی. کمال ہے، پوری دنیا سے 2، ایک گھر سے 2. مقابلہ ہے کسی سے نہیں. پریشان کر رہا ہوں آپ کو. چلیے رات ہے بی بی کے تذکرے کی، اب آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کچھ عرض کرتا ہوں. بی بی کا مقام کیا ہے نگاہ پروردگار میں؟ یاد رکھیے گا، یہ بی بی وہ ہے کہ جس کا مرتبہ بعد پیغمبر علی مولا کے برابر ہے. علی مولا کے نہیں، تھک کر سن رہے ہیں. بی بی کا مرتبہ علی مولا کے برابر. میں نے بارہا کہا مومن پریشان ہو جاتے ہیں. مولا علی برابر آئے ہیں بی بی کے، بی بی برابر نہیں آئی. ایک دن ایسا ہوا کہ باہر کسی معاملے میں کسی یہودی نے کہا، یا علی کہاں رسول اللہ کی بیٹی سے شادی کی ہے، غربت میں زندگی گزار رہے ہو، میری بیٹی سے شادی کر لیتے، میں اپنے گھر سے لے کر تمہارے گھر تک اونٹ دیتا سونے کے بھرے ہوئے. مولا علی نے فرمایا تجھے میں سیدہ کا جہیز دکھاؤں، بی بی کا جہیز دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھائیے. آپ نے کہا چل پھر دیکھ. اب جو اس نے دیکھا سارے پردے ہٹ گئے، ساری زمین سونا.
واہ 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 واہ. یہ زمین چاندی خزانے ہی خزانے ہیں. دیکھ کر حیران ہو گیا. کہا تجھے کیا معلوم بی بی کی عظمتیں کیا ہیں. اچھا یہ ساری باتیں کر کے مولا گھر آ گئے, اور جب گھر آ گئے نا تو کہا بی بی بیٹھو, آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. کتنا خوش ہے دل مولا کائنات, بی بی کے متعلق بات کر کے آئے ہیں. کیا فضائل والی بی بی ہے جس کے فضائل علی پڑھ رہے ہو. ایک مرتبہ مولا بیٹھ کے کہتے ہیں آؤ بی بی, میں تمہیں کوئی بات بتانا چاہتا ہوں, راز بتانا چاہتا ہوں, آج کیا ہوا میں بتانا چاہتی ہوں. بی بی نے سر جھکا کے کہا یا علی, کیونکہ آپ میرے امام بھی ہیں, شوہر بھی ہیں, اور دونوں حوالے سے میرے بابا نے بتایا کہ آپ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے, تو آپ جو سناؤ گے نا میں سن لوں گی, لیکن اگر آپ چاہو نا تو میں بتا دوں کہ آپ کیا کہہ کر آئے ہو. حیران ہے مولا, اور یہ حیرانی بھی ہمارے لیے حیران. کہا میں جو مجھ سے پہلے ہوا ہے نا وہ بھی جانتی ہوں, میرے دنیا میں آنے سے پہلے جو ہوا ہے نا میں جانتی ہوں, اور جو میرے بعد ہوگا میں وہ بھی جانتی ہوں, وہ بھی جانتی ہوں. نبی کے پاس گئے مولا علی, جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے مسکرا کے کہا میں جانتا ہوں کیا کہنے آیا, میں جانتا ہوں کیا کہنے آئے. کا حیران کر دیا سیدہ نے, یہ صرف ہمارے لیے ہے, مولا سب جانتے ہیں, ہمارے لیے عظمت بیان کرنے کے لیے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم بی بی کی حوالے سے آئے ہو یہ کہنے کے لیے کہ سیدہ اتنا علم کیسے رکھتی ہے. ارے کیوں نہیں رکھتی, محمد کا ٹکڑا ہے, میرا جز ہے, میرا جز ہے. اب مولا یہاں سے یہ بات سن کر واپس آئے بی بی کی خدمت میں. جیسے ہی بی بی کی خدمت آئے تو پھر مسکرا رہی تھی, کہ خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں رسول نے کیا کہا. کیا عظمتوں والا گھرانہ ہے. یاد رکھیے گا اس کا مرتبہ کیا ہے. یہ مولا علی کے برابر ہے, ہم کف ہے, مولا آئے ہیں برابر, بی بی نہیں آئی. رسول اللہ نے فرمایا کف ہے, اور اگر علی نہ ہوتے تو اس کا کوئی کف نہیں تھا, کوئی اس کے برابر نہیں تھا کائنات میں, چاہے آدم ہی کیوں نہ ہو. اچھا آدم کی شادی تو ہو نہیں سکتی کسی سے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ آدم سب کا باپ ہے. تو بی بی کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ آدم کے صلب سے نہیں آئی ہے, یہ اور ہے, آدم اور ہے. نہیں پریشان کیا میں نے آپ کو. چلیے آسان گفتگو کرتا ہوں, درود پڑھے محمد و آل محمد. پھر آیت تک. اچھا موسم خراب ہے, اگر تھک گئے پریشان ہو رہے تو بتائیں, میں مسائل پڑھتا ہوں. اور اگر فضائل کا کچھ دل ہے تو کچھ فضائل آپ کی. کائنات میں حضرت آدم کو منع کیا پروردگار عالم نے, لا تقربا هذه الشجرہ, آدم نہیں جانا شجر کے قریب. آدم چلے گئے, اور چلے گئے تو ایک دانہ کھانے پہ زمین پہ اتارے گئے, اور جب زمین پہ آ گئے, زمین پر آ گئے, تو کمال یہ ہے کہ اگر نہ کھاتے دانہ, نہ جاتے شجر کے قریب, تو ہم بھی جنت پہ پیدا ہوتے نا. ارے جہاں ماں باپ رہتے وہیں اولادیں رہتی, لیکن آدم انسان کو جنت سے زمین پہ لے آئے. پریشان ہو کے سن رہے ہیں آپ, آدم انسانیت کو زمین پر لے آئے. اللہ نے تو بغیر کچھ کیے کہا تھا زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو, جنت میں رہو. اب آپ بات دہرانے پہ مجبور کرتے ہیں, خاموشی سے سن رہے ہیں, پھر دہرا دیتا ہوں بات. آدم مہمان خانے میں رہنا, زہرا کے باغ میں مت جانا. چلے گئے, دانا کھایا, اللہ نے زمین پہ اتار دیا, اور یہ کہہ کر اتارا, منع کیا تھا نہیں جانا, تم نے دانا بھی کھا لیا, اور اب جاؤ زمین پر جاؤ, لباس اتار کر جاؤ. لباس اتار کر آدم زمین پر آ گئے, لباس اتار کر زمین پر آ گئے. اس سے کوئی مقابلہ ہے؟ اس سے کوئی مقابلہ ہے؟ آدم لباس اتار کے زمین پر آئے, زہرا بی بی جب چاہتی ہے بچوں کے لیے لباس منگوا لیتی ہے, جب چاہتی منگوا لیتی ہے. ایک دانہ کھایا تھا, بی بی کے باغ سے کھایا تھا, مالکوں کے باغ سے ایک دانہ. اللہ نے جنت میں رہنے نہیں دیا. کسے؟ ہمارے اور تمہارے بابا کو. ایک دانہ کھایا تھا, پھر کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے مجمع سے, ایک دانہ کھایا تھا, اللہ نے جنت میں رہنے نہیں دیا. یہ بیٹے سارا باغ کھا کے جنت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تمہارا باپ نہیں رہ سکا, تم کہاں چلے جاؤ گے؟ ایک دانہ کھانے پہ نہیں رہ سکا, لباس بھی اتارنا پڑا. اس سے مقابلہ نہیں ہے. پروردگار نے کہا آدم تم زمین پہ لے گئے انسانیت, اب کوئی ہے جو واپس بلندیاں عطا کرے؟
کوئی ہو. دنیا کہتی ہے کیا ہے بیوی کی عمر میں, یہ کیا شیعہ سارا دن رات اس گھرانے کو روتے رہتے ہیں. ہے کیا 18 سال کی تو عمر ہے, 9 سال باپ کے گھر گزارے, 9 سال شوہر کے گھر گزارے اور دنیا سے چلی گئی. ہے کیا اس زندگی میں؟ سنو کیا ہے اس زندگی میں. کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے. آدم زمین پہ لے آئے انسانیت کو. پروردگار چاہتا ہے کوئی ہو جو واپس بلندی عطا کرے, بلندی عطا کرے. کوئی ہے؟ نوح آپ جاؤ, نوح آ گئے زمین پر, 950 سال تبلیغ کی, 2500 سال کی عمر ملی. شاہ جی 950 سال تبلیغ, اتنی زیادہ تبلیغ کرنے پر صرف 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لائیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا نوح آؤ ذرا مجلس میں, حسین خود نہیں سنا رہا, ہم جیسوں سے سن کے روشیاں ہو رہے ہیں. ابھی تو امام آیا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا ہیں, اہل بیت کیا ہیں, یہ ہیں اہل بیت. ہر دوسرے دن بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ابھی خود نہیں تبلیغ کر رہے ہیں, ابھی خود تبلیغ نہیں کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ, کہنے لگے دنیا کو غرق کر دے مالک, برباد کر دے, ایک کافر بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. یہ نوح ہے, یہ نوح ہے. اہل بیت نے کبھی بد دعا نہیں دی امت کو. بد دعا دے دے تو زندہ نہیں رہ سکتا دنیا میں کوئی. نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے, مر جائے. اتنی تبلیغ کی, اتنی محنت کی, اور ان لوگوں نے کہنا نہیں مانا. حد ہے, گھر والوں نے نہیں مانا, نہ بیوی بیٹھی نہ بیٹا بیٹھا, گھر والے نہیں مان رہے, ساتھ نہیں دے رہے. تو نوح علیہ السلام کے دور میں دوبارہ سے دنیا کو بنانا پڑا, اسی لیے آدم ثانی کہلاتے ہیں. 40 مرد 40 عورتیں بچے, ساری دنیا ختم ہو گئی. اللہ جو معیار دیکھنا چاہتا ہے وہ ابھی قائم نہیں ہوا. کہاں تک سنو گے؟ چلو اتنا سنو. ابراہیم تم جاؤ, کوئی بلندی عطا کرو دنیا. آئے, کعبہ بنایا, امامت پالی, نبوت مل گئی, رسالت مل گئی, اولی العزمی مل گئی. مگر پروردگار جس معیار پہ دیکھنا چاہتا ہے نا انسان کو, ابھی وہ پیدا نہیں ہوا. اے موسیٰ آپ جاؤ, عیسیٰ آپ جاؤ, یوسف آپ جاؤ, یحییٰ آپ جاؤ, ابھی وہ لطف پیدا نہیں ہو رہا. کوئی بلندی دیکھنا چاہتا ہے پروردگار. کیا نہیں پیدا ہوا؟ عرض کرتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. بڑے بڑے نبی دنیا میں آئے, ابھی وہ کمال پیدا نہیں ہوا جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے اہل بیت, تو سنو کیا ہے اہل بیت. اب آگے قدرت آئے گی, ابھی وہ معیار نہیں ہے. اب بڑے لوگوں تمہیں جانا پڑے گا, تم زمین پر جاؤ. حبیب آپ جاؤ نا زمین پر, اندھیرا ہے. نبی نے قدم رکھا, بدبختیوں کو شہر کو مکرمہ کر دیا. مدینہ آئے تو روشن ہو گیا, منورہ ہو گیا. علی مولا کو دنیا میں بھیجا, شریف پیچھے رہ گئے, نجف اشرف ہو گیا. بی بی کے بچوں نے تو حد کر دی, حد کر دی. جب امام حسین آئے تو کل تک آسمان ناز کرتا تھا کہ میں معلّہ ہوں, حسین نے کربلا کو معلّہ کر دیا. اب زمین آسمان پہ فخر کرنے لگی. تبدیلی ہو رہی ہے, تبدیلی آ رہی ہے, مگر ابھی بھی جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوا. پروردگار نے کہا بی بی آپ کو جانا پڑے گا, بس میں منزل سے قریب ہوں, بی بی آپ کو جانا پڑے گا. وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ ابھی تک نہیں ہوا. شاید آپ میرے ساتھ ہوں, شاید دل میں اترے بات, ورنہ میری اصلاح کیجیے گا. بڑے بڑے لوگ آئے, مرد آئے, ابھی وہ نہیں ہوا جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. نہیں ہوا. مستور کو معمولی نہیں سمجھنا, اللہ نے بی بی کو بھیجا ہے. سیدہ آپ جاؤ نا زمین پہ. مالک کیا چاہتا ہے کہ انسانیت کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں, شرمندگی سے نکالنا چاہتے ہیں, اسے بڑائی عطا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ جائیے. اس لیے نہیں جائیے کہ آپ کو زمین کی ضرورت ہے, زمین کو آپ کی ضرورت ہے. آپ زمین پہ جائیے, وہ پیدا ہوگا معیار جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا. بی بی دنیا میں آئی,
وہ ہو گیا جو اللہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہو گیا جو اللہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے۔ سنو گے کیا ہوا ہے؟ ساتھ دو گے میرا؟ عرض کروں آپ سے، آدم زمین پر آئے، انسانیت زمین پر آ گئی، نوح زمین پہ آئے تو بد دعا کر کے ختم کرا دیا، ابراہیم نے کچھ معیار دلوایا مگر ابھی تک وہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ کیا پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اب بتاؤ، یہ بتاؤ، مانگنے والا بہتر ہے یا بانٹنے والا بہتر ہے؟ جلدی سے بولنا میرے ساتھ۔ جس کا ہاتھ یوں ہے وہ اچھا ہے یا جس کا ہاتھ یوں ہے وہ اچھا ہے؟ کہ جس کا ہاتھ اوپر ہے وہ اچھا ہے۔ نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مانگنے والے سے دینے والا بہتر ہے۔ ابھی تک اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، ہمارا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، عرش والے بانٹے جا رہے ہیں۔ ابراہیم آئے دمبا آ گیا، موسیٰ آئے من و سلوہ آ گیا، عیسیٰ آئے مائدہ آ گیا، علی آئے انار آ گیا، علی آئے ذوالفقار آ گئی۔ ہر چیز وہاں سے اتر رہی ہے۔ یہاں والوں کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، وہاں والے فقر کر رہے ہیں، یہاں والے شرمندہ ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب بی بی نے قدم رکھا دنیا میں تغیر آ گیا۔ وہ جو بانٹنے والے تھے در زہرا پہ مانگنے آ گئے۔ فقیر بن کر، اسیر بن کر، قرآن کہہ رہا ہے اسیر آیا ہے۔ اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو؟ قیدی کو؟ تو قیدی جیل میں ہوتا ہے یا گلیوں میں پھرتا ہے؟ جیل میں۔ یہ کیسا قیدی ہے دروازوں پر روٹیاں مانگ رہا ہے؟ جب پوچھا تو کہا یہ کوئی مکے مدینے کے فقیر نہیں ہے، یہ عرش سے پروردگار نے فرشتوں کو بھیجا۔ اس کا مطلب ہے بی بی سے مانگنا اس نے سکھایا ہے، فرشتے اس کی اجازت سے آتے ہیں۔ 3 دن روٹیاں گئیں، پہلے دن 5، دوسرے دن 5، تیسرے دن 5۔ وہ تو چوتھے دن فقیر نہیں آیا، ورنہ وہ مانگتے مانگتے تھک جاتا، یہ بانٹتے بانٹتے نہیں تھکتے، اور کمی بیشی نہیں ہوتی۔ 5 ہی جا رہی ہیں روٹیاں، قیامت تک فقیر آتا رہتا، یہ بانٹتے رہتے، آتا رہتا، یہ بانٹتے رہتے۔ انہوں نے بلندی عطا کر دی انسانیت کو۔ نہیں، ابھی تک آپ پریشان ہیں، ابھی بھی انسان شرمندہ تھا، ابھی بھی۔ صرف مانگنے اور کھانے کی بات نہیں ہے، ورنہ سارا چکر روٹی کا ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا، سارا چکر روٹی کا ہے۔ لوگ روٹی کے چکر میں نہ بارگاہ دیکھتے ہیں، نہ ٹرسٹ دیکھتے ہیں، نہ یتیم خانہ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، کھانے میں لگے ہیں۔ ہم کھا لیں دوسرے کا پیٹ بھرے نہیں بھرے، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، حد ہے، پورا باغ کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو اللہ دیکھنا چاہتا تھا وہ ہو گیا بی بی کے آنے۔ لوگ پریشان تھے، ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ وہ آدم، موسیٰ، عیسیٰ، بڑے بڑے نبی آئے، وہ نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ انسانیت شرمندہ تھی، صرف مانگنے کا معاملہ نہیں ہے۔ سورج کو دیکھ کے شرمندہ تھے، اتنا بڑا، اتنا توانا، ذرا سا گرمی دکھائے گھر سے نہیں نکلتا انسان۔ چاند اتنا روشن، ستارے، انہیں دیکھ کر انسان اپنی کمائیگی کا احساس کرتا تھا۔ یہ بلند ہیں، ہم پست ہیں، یہ اتنے اونچے ہیں، ہم نیچے ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ بی بی آ گئی دنیا میں، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بی بی سورج کا کوئی اوقات نہیں ہے، جب شوہر سے کہوں گی نا پلٹ دے گا۔ نہیں سنتے ہیں آپ؟ چاند کا اپنے بابا سے کہوں گی ٹکڑے کر دے گا۔ ستارے جب کہو گے دروازے پہ بلا لوں گی۔ اب دنیا کسی کو بھی ستارہ کہے، ہم اسے ستارہ مانتے ہیں جو اس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، جو عزت سے اس کی چوکھٹ پہ آ جائے، ستارہ وہ کہلاتا ہے۔ اب قرآن کی آیت سنو جو میں نے آپ کے سامنے، یعنی مجلس اب شروع کر رہا ہوں، شروع کروں مجلس؟ درود پڑھے محمد والے۔ نہیں، اس سے بلند تر ہدیہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بہت دیر سے کوئی نعرہ نہیں لگا، ایک نعرہ لگائیے۔ یا ابھی بھی کچھ نہیں بولے، جزاک اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
लब्बैक या हुसैन। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये नारा बाबा के लिए नहीं लगवाया, ये नारा बाबा के लिए नहीं था, ये कुछ बताने के लिए था। नारा है ही ज़हरा का। पूरी दुनिया में ना नारा सिर्फ बीबी का है, सलामुल्लाह अलैहा। किसी का नारा वारा नहीं। नारा किसका है? बोलोगे तो आगे चलूंगा। सलामुल्लाह अलैहा सिर्फ बीबी का नारा है, किसी का नहीं। किसका नारा लगाते हो? बीबी के खुदा का। किसका नारा लगाते हो? बीबी के बाबा का। किसका नारा लगाते हो? बीबी के शौहर का। किसका नारा लगाते हो? बीबी के बेटे का। बात दोहराऊं मजलिस में, लुत्फ आ जाएगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे। नारा सिर्फ बीबी का है। क्यों? इस्लाम बीबी का है, दीन ज़हरा के बाप का है, सारा दीन इनका है। याद रखना, ये इसके बाप का लाया हुआ है, शौहर का फैलाया हुआ है, बेटों का बचाया हुआ है, इसीलिए इनके नारे लगते हैं। किसी का कुछ नहीं है दीन में, सब कुछ इसका। सूरज को पलट दें इसके घर वाले, चांद को तोड़ दें इसके घर वाले। लेकिन एक बात अर्ज करूं, हमारे यहाँ 5 उसूल हैं और 10 हमारी दीन की शाखें हैं। मोमिन साथ रहे, नौजवान लोग। 5 उसूल हैं। कौन से उसूल हैं? तौहीद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क़यामत। तमाम फिरकों में ये 2 नहीं है, ना इमामत है ना अदालत है। जहां अदालत और इमामत नहीं है ना, वहीं फिदक का मामला गड़बड़ है। अरे कुछ अर्ज करना, वहीं हिसाब गड़बड़ है। अच्छा, फिर 10 उसूल है। 10 उसूल में पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। जैसे नमाज वाजिब वैसे वाजिब, जैसे रोजा वाजिब वैसे ये वाजिब, जैसे हज वाजिब वैसे ये वाजिब। तबर्रा गाली देने का नाम नहीं, तबर्रा दुश्मन से बेजार होने का नाम है। वो किरदार ना हो, उनका जो किरदार था हमारे अंदर ना हो वो किरदार। अब आपसे अर्ज कर रहा हूं, नौजवानों से बिलखुसूस, किसे हक है बीबी के दुश्मन पे तबर्रा का? किसे हक है? नंबर कौन सा है इसका? 10वां। पहला नंबर किसका है? नमाज का। इसका मतलब है जो नमाजी है उसे हक है तबर्रा करने का। रोजेदार है तो हक है तबर्रा करने का। खुद खुम्स देता है तो छीनने वालों को बुरा कहेगा। कुछ अर्ज कर रहा हूँ आपसे। हाँ, ख्याल रखिए, बड़े मसाइल हैं, डायरेक्ट नहीं, 10वें से शुरू नहीं होना है, पहले से आना है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज पे जाओ, जो साहिब इस्तिताअत ज़कात दे, खुम्स दे, बीवी का हक दे, और फिर छीनने वालों से बेजारी का इज़हार करे। ये है। अब आओ कुरान की आयत पढ़ूं, और अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, सिर्फ तर्जुमे में मेरे साथ देना। कुरान कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है? कुरान लैसल बिर्रा, ये नेकी नहीं है। क्या नेकी नहीं है? अंतुवुल्लू वुजूहकुम क़बलल मशरिक़ वल मग़रिब, कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की जानिब रुख करके खड़े रहो। यानी जानमाज पर नमाजी खड़ा है, बैतुल मुक़द्दस नमाज पढ़ चुका वो भी, और जो बैतुल्लाह नमाज पढ़ रहा है वो भी। ये नेकी नहीं है। अल्लाह कह रहा है, नमाजी खड़ा है मस्जिद में, अल्लाह कह रहा है नेकी नहीं है, नेकी नहीं है। मालिक कब बनेगी नेकी? का वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, जब तक एक अल्लाह पर अकीदा नहीं हुआ, नमाज में नहीं लिखूंगा। जिसकी नमाज कबूल उसके सारे अमाल कबूल, जिसकी नमाज रद्द उसके सारे अमाल रद्द। उस वक्त नेकी को नेकी में लिखूंगा जब एक अल्लाह पर ईमान होगा, यौम आखिरत पर ईमान होगा,
ملائکہ پر ایمان ہوگا، اترنے والی کتابوں پر ایمان ہوگا، نبیوں پر ایمان ہوگا۔ جب یہ ایمان پکا ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو مالک اب نماز پڑھوں؟ ساتھ چاہیے آپ کا مجھے ترجمے میں، اور اب پریشان نہیں کروں گا، صرف قرآن کی آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، جب تک اپنی قریبی مستور کو حق نہیں دیا، نماز میں نہیں لکھوں گا۔ میں نے پڑھ دیا جو مجھے پڑھنا تھا، مجلس ہو گئی۔ قربہ کہتے ہیں قریبی مستور کو، ریان سب سے قریبی مستور کو قرآن کہتا ہے۔ اچھا، نبی خیبر سے آ رہے ہیں، یہودیوں نے بغیر تلوار چلائے نبی کی خدمت میں علی کی تلوار سے گھبرا کر فدک دے دیا۔ جب فدک دیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ آیت آ گئی، وَآتَى ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے حبیب سب سے قریبی مستور کو حق دے دو۔ نبی نے فدک کو لکھا سیدہ کے نام سلام اللہ علیہا، اور یہ کہہ کر فدک بی بی کو دیا، سیدہ تمہاری ماں کا حق مہر نہیں دیا تھا، آج ادا کر رہے ہیں۔ خدیجہ کا حق مہر نہیں دیا تھا، آج ادا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دے دیا سیدہ سلام اللہ علیہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے قریبی مستور کو حق دو۔ قرآن کہہ رہے ہیں، ورنہ نماز میں نہیں لکھوں گا، روزے میں نہیں لکھوں گا، حج میں نہیں لکھوں گا، کچھ بھی کرو، جب تک بہن بیٹی کا حق نہیں دو گے میں تمہارے اعمال کو اعمال میں نہیں لکھوں گا۔ کمال نہیں ہے مجھ جیسا اپنی بہن بیٹی کا حق کھا جائے، اللہ نماز کو نماز میں نہیں لکھے، اور کوئی محمد کی بیٹی کا حق کھا جائے، اللہ اس کی عبادت کو عبادت میں لکھ لے گا۔ نبی کی بیٹی کا حق نہ دے، اللہ عبادت میں لکھ لے گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، حق دینا ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، دروازے پہ مانگنے والوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ جب یہ سارا مال خرچ کر دو، اب آؤ مصلی پر، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ مولا اب لکھ لے گا، عبادت پہ عبادت میں لکھ لے گا کہ نہیں، ابھی بھی 2 مرحلے رہ گئے۔ بی بی اور علی برابر ہے نا، 2 مرحلے رہ گئے کہ 2 مرحلے، ایک تو حق نہیں دیا قریبی مستور کا، تو نماز میں نہیں لکھوں گا۔ مالک اور کب نہیں لکھے گا؟ کہ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اگر وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، عبادت میں نہیں لکھوں گا۔ ہم نے شاہ جی سے وعدہ کیا کہ مجلس پڑھیں گے، اب کسی وزیر کا فون آ جائے، کسی بڑے کا فون آ جائے، آپ نے ان کو چھوڑا وہاں چلے گئے، سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، تعلقات بھی بنیں گے، زیادہ مال بھی ملے گا، نوکری بھی مل جائے گی بچوں کو، تو ان کو چھوڑو وہاں چلتے ہیں، کسی غریب کی مجلس چھوڑو وہاں چلتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہاں جا کر مجلس پڑھے گا، میں گناہ میں تے لکھوں گا، ثواب میں نہیں لکھوں گا، عبادت میں نہیں لکھوں گا۔ کمال نہیں ہے میں گناہگار اپنے جیسے گناہگار سے وعدہ کر کے بھول جاؤں، مکر جاؤں، تو اللہ عبادت کو منہ پہ مار دے، نماز میں نہ لکھے۔ اگر کوئی غدیر میں محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مکر گیا، اگر کوئی غدیر میں نبی سے وعدہ کر کے مکر گیا ہو، اللہ عبادت کو عبادت میں لکھے گا؟ کبھی نہیں لکھے گا۔ تو بی بی کا حق، مولا کی ولایت، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اسلام منہ پہ تو لگ سکتا ہے، اللہ لکھے گا نہیں نیکی میں۔ معلوم ہے وہ دروازہ کہ جو پروردگار عالم نے امت کی بقا کے لیے بنایا تھا، جس پر پیغمبر آ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بیٹی کہتی تھی بابا آپ تو میرے بابا ہو، آپ زحمت کیوں کرتے ہو، آپ فوراً اندر آئے کرو۔ نبی کہتے ہیں میں خود تھوڑی رکتا ہوں، وہ روک لیتا ہے، وہ کہتا ہے بی بی کا دروازہ ہے، پہلے قرآن پڑھو۔ مجھے نہیں پتا عزاداروں جس کے دروازے پہ باپ کو بغیر اجازت آنے کی اجازت نہ ہو، اس دروازے پہ امت کیسے آ گئی۔ بس 2 بیٹیاں کائنات میں ایسی ہیں، ابھی بلاوی صاحب پڑھ رہے تھے، 2 بیٹیاں ایسی ہیں،
کہ جن دو بیٹیوں نے اپنا مرثیہ زندگی میں پڑھا. ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم مجلس کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں. دو بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں مرثیہ پڑھا، اپنا دکھ بیان کیا اپنے بابا سے. کون دو بیٹیاں ہیں؟ کہ ایک حسین کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے. ایک 18 سال کی سیدہ ہے، ایک 4 سال کی سیدہ ہے. دونوں کا مرثیہ سنو گے. ایک نے بابا کی قبر کی طرف دیکھ کر کہا سبت مصائب لو النہار سبت علی الایام سننا لیا لیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اور بی بی سکینہ کا مرثیہ سنو کہ کیا ہے، ایک جملے میں سنو. بی بی بابا کی طرف رک کر کے کہتی ہے بابا تیرے بعد چچا کے بعد مجھ پہ بڑا ظلم ہوا، بابا بس ایک جملے میں میرا دکھ سن لے. کیا دکھ ہے؟ کہا مارنے والے کا ہاتھ بڑا تھا، تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا. مارنے والے تھے نا لوگ، ان کے ہاتھ بڑے تھے. 4 سال کی زہرا. روایت ہے ائمہ سے میدان حشر میں دونوں بیٹیاں آئیں گی تو امام کہیں گے نانا سے شکایت کرو، مولا علی کہیں گے زہرا بابا کو بتاؤ امت نے کیا کیا، اور سکینہ کو حسین کہیں گے بتاؤ نانا کو کیا کیا. دونوں بیٹیاں کہیں گی نانا ہم پہ بابا ہم پہ بڑا ظلم ہوا. سکینہ کہے گی نانا ہم پہ بھی بڑا ظلم ہوا. 18 سال کی زہرا کہے گی بابا تیرے بعد میرے بال سفید ہو گئے. سکینہ کہے گی آپ کی بیٹی کے 18 سال میں، میرے تو 4 سال میں سفید ہو گئے. 4 سال میں سفید ہو گئے. بڑی بی بی کہے گی بابا میری کمر توڑ دی، مجھ پہ دروازہ گرایا، میری ہڈی توڑ دی. بی بی کہے گی بابا آپ کی بیٹی پہ تو در گرایا، مجھے تو اونٹوں سے گرا گرا کے میری ہڈیوں پہ توڑا. بی بی کہے گی بابا آپ نے جو تحفہ دیا تھا نا امت چھین کے لے گئی. سکینہ بی بی کہیں گی بابا میرا تحفہ بھی امت نے چھین لیا. بی بی زہرا کو نبی نے باغ دیا تھا، امت لے گئی، ہاتھ پہلو پہ رہا. سکینہ کو بالیاں پہنائی تھی، سارے رستے خون بہتا رہا. امام حسن روایت کرتے ہیں، سنو عزیزانو، کوئی کیا پڑھ سکتا ہے اس گھرانے کو. امام حسن بتاتے ہیں ہم نانا کے روزے پر جاتے تھے اور اماں کہتی تھی جاؤ نانا کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو. ہم جا کے دعا کرتے تھے. امام حسین آمین کہتے تھے، امام حسن دعا کرتے تھے. امام حسین فرماتے ہیں قیامت کا دن تھا، شیعوں قیامت کا دن تھا، حسن دعا نہیں کر رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا. رو لو آج حسین کی یتیمی کا دن ہے، شب بیداری کی رات ہے، قیامت کی رات ہے. اس مجلس میں اور ہر مجلس میں فرق ہے عزیزانو. ہر مجلس میں ماں آتی ہے حسین کو رونے، اس مجلس میں حسین آیا ماں کا ماتم کرنے. ایک مرتبہ لکھا ہے حسن دعا نہیں کر رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا. ایک مرتبہ میں سمجھ گیا، گھر کی طرف دوڑے، سلام کیا، السلام علیکم یا اماں. جواب سلام نہیں آیا. امام دوڑے حجرے کی طرف تو اسماء کہنے لگی شہزادوں اماں نے وصیت کی ہے پہلے کھانا کھا لو. کہنے لگے اسماء کبھی ہم نے زندگی میں اماں کے بغیر بھی کھانا کھایا؟ میں کیا کہوں مولا حسین اب ماں نہیں ہے، اب ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، اب ماں نہیں ہے. اور سچ بتانا مسلمان پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا بی بی کے ساتھ؟ کچھ نہیں ہوا. شیعہ ایسے ہی روایتیں کرتے ہیں. مجھے ہاتھ جوڑ کے بتائیں مسلمان، غور سے کریں، غور سے بتائیں، اپنے گھر میں اپنی پاکیزہ مستورات کو دیکھ کے بتائیں. جن کے حسین اور حسن جیسے بچے ہوں وہ ماں 18 سال میں مرنے کی دعا کرتی ہے. حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے مرنے کی دعا کہتی تھی بابا اب جینے کا دل نہیں کرتا، جینے کا دل نہیں کرتا. معلوم ہے فضا آئی، مولا مسجد میں تھے، فضا نے بتایا مولا قرآن بے قاری ہو گیا، مولا تسبیح اپنے صاحب سے محروم ہو گئی، مولا مصلی ویران ہو گیا. دکھ عرض کروں اہل بیت کا، دکھ عرض کروں.
جس علی کو خیبر نہیں ہلا سکا نا، جس علی مولا کو مرحب و انتر نہیں ہلا سکے نا، جب اس کے کانوں میں یہ آواز آئی نا، زہرا نہ ہی رہی، کھڑے قد سے علی خود کو زمین پہ لائے گے۔ علماء بیان کرتے ہیں چہرے کے بل علی زمین پہ گرے۔ بچوں نے سنبھالا، بابا اماں نہیں رہی، مولا بھی پیار کر رہے ہیں۔ بچوں میں نہیں کہوں گا کہ رو نہیں، جن کی ماں مر جائے وہ روتے، لیکن ماں نے وصیت کی ہے دشمن کو خبر نہ ہو آہستہ رونا۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ آواز سے روک سکتے ہیں۔ حسنین مولا کی غربت سنو، دانتوں میں آستین دبا کر گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، اماں اماں۔ بیوی نے وصیت کی تھی، یا علی دفنی حنتنی غسلنی فی اللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں دفن کرنا، میرا کئی جگہ نشان قبر بنانا، یا علی دشمن کو جنازے پہ نہیں آنے دینا، اسے تو بالکل نہیں آنے دینا جس نے پہلو پہ در گرایا تھا، وہ نہیں آئے جس نے میرا موصل مارا تھا، یا علی جس نے دروازے پہ آگ لگائی تھی نا اسے نہیں آنے دینا، رات میں اٹھانا میرا جنازہ۔ ایک مرتبہ رات میں جنازہ اٹھے گا، مولا نے غسل و کفن دیا اور صابروں کا امام چیخ مار کے رویا، تو ایک مرتبہ سلمان آ گئے، مولا حسن آ گئے، مولا آپ تو صابروں کے امام ہیں، کہا زہرا صبر میں بازی لے گئی، بی بی بازی لے گئی، مجھے پہلو نہیں بتایا، اور گریہ کر رہے تھے، پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہیں، آواز دی ابھی ابھی نبی آئیں گے اور اگر مجھ سے پوچھیں گے میری زہرا کا کیا کیا، مجھے امانت دی تھی، نہ بال سفید تھے، نہ کمر ٹوٹی ہوئی تھی، نہ بینائی کمزور تھی، اب اگر نبی نے پوچھا کیا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ تیار ہوا جنازہ، ہم نے بھی پڑھا تھا ماں کا جنازہ، ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، علی مولا نے ایک بچے کو بلایا، یا حسن یا زینب یا کلثوم آؤ اور ماں کو سلام کرو۔ ایک بچہ آیا، ماں سے ملا، مجھے نہیں معلوم کس نے کس کو سنبھالا، ہاں ایک منظر لکھا ہے تاریخ میں، مولا ڈھونڈ رہے ہیں کسی کو، کون نہیں ملتا، کربلا والا حسین نہیں ملتا ہے، دروازے سے لپٹا کھڑا ہے، امام کی آواز آئے گی حسین اماں سے نہیں ملو گے، رو کے کہنے لگا میرا مرتبہ عیسیٰ سے کم ہے، کہ نہیں فقر عیسیٰ ہو، ماں کا مرتبہ مریم سے کم ہے، نہیں فقر مریم ہے، تو جب مریم آخری وقت میں اپنے بیٹے کو آواز دے سکتی ہے، اگر آج میری ماں نے آواز دے کے نہیں بلایا میں نہیں آؤں گا، اتنا سننا تھا، ارے بندے کا پٹ کھل گئے، ہاتھ باہر نکلے، آواز آئی حسین، محبت کا امتحان، محبت کا امتحان نہ لو، حسین قریب آئے، حسین قریب آئے، بس چند جملے سنو، ایک مرتبہ لپٹ گئے دونوں بچے ماں سے، ماں نے بھی بچوں کو سینے سے لگایا، گریہ کر رہے، پیغام ملا یا علی بچوں کو الگ کرو، ارے حوروں نے بال کھول دیے ہیں، فرشتوں میں قیامت بپا ہے، قیامت آ جائے گی، زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے، بچوں کو الگ کرو۔ علی مولا نے پیار سے بچوں کو الگ کیا، ماتھا چوما، ہاتھ چومے، علی مولا نے بچوں کو الگ کیا، میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، بچوں کو الگ کیا، مولا علی نے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حسن، مولا حسین، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، کہ کیسے اچھی قسمت ہے، مولا آپ کو ماں کے جنازے سے الگ کرنے والا بابا ہے، کتنے پیار سے الگ کیا ہے، جن کی ماں مر جائے انہیں پیار سے الگ کرتے، جن کا باپ مر جائے انہیں پیار سے الگ کرتے، مولا کربلا آؤ 4 سال کی سکینہ، کربلا آؤ 4 سال کی سکینہ، شمر کے تازیانے، کوئی چھڑانے والا نہیں، بچی بابا کا نام نہیں لے سکتی، بابا کو رو نہیں سکتی، عزاداروں جنازہ اٹھا، تاریخ نے لکھا مولا نے کچھ گفتگو کی تھی، وہ کیا گفتگو کی، مولا علی نے پوچھا تھا، راز پتا چلا اس وقت پتا چلا جب کربلا ہو گئی، کربلا میں شمر نے 13 ضربوں سے مولا کو مارا، ایک مرتبہ پوچھا شمر تیرا خنجر بڑا تیز تھا، یہ تو نے 13 ضربیں کیوں چلائی، کہنے لگا میں کیا کرتا، میں جب بھی ضرب چلاتا تھا نا، ایک سیاہ برخے والی آتی تھی، گلے پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی، کہتی تھی نامار میں نے چیک کیا پلیز کے پالا،
نہ مار میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. عزاداروں اٹھ گیا جنازہ، اٹھ گیا جنازہ، رات کے پہر میں دفن ہوا. ہاں حق ہے بی بی کا چیخ مار کے رو، کسی سے شرما کے نہ رونا، ماتم کو ہاتھ کھلے. بس دو جملے اور سنو. ایک مرتبہ لے آئے مولا، لٹا دیا قبر میں، قبر بند کر دی. مولا گھر آ گئے، مولا گھر آ گئے. فضہ رونے لگی. ایک مرتبہ پوچھا کیوں روئی؟ علی جانماز میں. کہنے لگی رلانے کے لیے زہرا کا جانا کافی. مگر مولا قیامت ہو گئی. کیسی قیامت؟ ایک کونے میں حسن رو رہا ہے، دوسرے کونے میں زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. مولا حسین گھر میں نہیں ہے، حسین گھر میں نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا نے چراغ جلایا، تلوار ہاتھ میں لی. مولا گھر سے چلے، آواز دی مولا کہاں؟ کہ میں جانتا ہوں کہاں ملے گا. ارے بقیہ میں آئے، کیا دیکھا؟ اماں کی قبر سے لپٹا ہوا. کہہ رہا تھا اماں بولو ورنہ حسین کا جگر پھٹ جائے. اماں بات کرو ورنہ حسین مر جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. اے پروردگار، رونے والی آنکھوں پھیلے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، مومنین پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ایاز شاہ، ہمارے سجاد شاہ، امتحان باب ظفر شاہ اور جتنے ہیں باب میں تشریف فرما، سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، رزق میں برکتیں عنایت فرما. امام زمانہ کو بی بی کو ہم سے راضی و خوشنود کرا. دشمنوں کے شر سے مومنین کو اپنی پناہ ملے. مولا اس مجلس کے طفیل پر دو دعائیں ہیں. تمام مشکلات کا حل ہمارے وارث کے قدموں میں ہے. جلد از جلد ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما. آخر میں دعا ہے ہر مومن کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو مستور، جو جا چکے انہیں پھر سے، جو نہیں جا چکے ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنے. تمام دعاؤں کی قبولیت اور امام کے روزے پر اسی سال حاضری کے لیے بلند تر صلوات.